بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، قرآن مجید پر غور و فکر اور تدبر کے وہ کیا پہلو ہیں جو کچھ صاحبان علم کے پیش نظر رہنے چاہیے ہیں، اور وہ کون سے اصول ہیں کہ جن پر غور کیے بغیر ہم قرآن مجید کا مدعا مفہوم نہیں سمجھ سکتے۔ غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان میں برسوں کے تعامل کے بعد ان اصولوں کو لکھا ہے، ان قاعدوں اور ضابطوں کو واضح کیا ہے۔ ہم ایک ایک کر کے ان کے بارے میں غامدی صاحب سے جان رہے ہیں۔ اسی سلسلے کو آج آگے بڑھائیں گے۔ حزب سابق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ غام صاحب بہت تفصیل سے ہم آپ سے سمجھ رہے ہیں کہ وہ کیا مبادی ہیں، وہ کیا فنڈامنٹلز ہیں جو قرآن مجید پر غور و فکر کرتے ہوئے صاحبان علم کے سامنے رہنے چاہیے۔ آپ نے بڑی ترتیب سے مختلف چیزوں کے بارے میں بتایا ہے۔ ایک نئی چیز کو میں آج زیر غور لانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے سبع مثانی۔ آپ نے لکھا ہے کہ نئی چیز یہ ہے کہ قرآن میں صورتیں جس طرح کے عام طور پہ خیال کیا جاتا ہے کسی الٹپ طریقے سے جمع نہیں کی گئی، بلکہ ایک خاص نظام ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ترتیب دیا ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ اصول، یہ ضابطہ، یہ بنیادی فنڈامنٹل قرآن پہ غور کرنے سے پہلے علماء کے پیش نظر رہے، آپ نے کیسے اخذ کیا؟ میں ہر دفعہ یہ بات پوچھتا ہوں کہ یہ کیسے سامنے آیا، اس کو مرتب کیسے کیا، اس کی بنیاد کیا ہے، اور پھر یہ بھی بتائیے گا کہ اس قاعدے میں زیر بحث کیا چیز ہے۔ پہلی بنیادی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک بڑا فطری سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب جمع اقوال کا طریقہ اختیار نہیں کیا بلکہ باقاعدہ صورتوں کی صورت میں اس کو نازل کیا، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ علق، سورہ فلاں، تو یہ صورتوں میں نظم کیسے ہوتا ہے، مدعا کیا ہے، ہدف کیا ہے جس کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، مخاطبین کون ہوتے ہیں، یہ سب باتیں ہم اس سے پہلے زیر بحث لا چکے ہیں۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے آدمی خیال کرتا ہے کہ پھر یہ صورتیں نازل ہو گئیں، 114 کی صورتیں ہیں، ان میں سے ایک سورہ توبہ ہے جس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی، 113 صورتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمہ جامعہ کے فصل کے ساتھ قرآن مجید میں موجود ہیں۔ ٹھیک، بظاہر آدمی دیکھتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ شروع میں کچھ بڑی بڑی صورتیں ہیں اور آخر میں کچھ چھوٹی صورتیں ہیں۔ یہ ایک ظاہری نوعیت کا احساس یا تجربہ ہے جو قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والوں کو ہوتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں 114 صورتیں نازل ہو گئیں، اس کے بعد جب قرآن کو ترتیب دینا چاہا تو 114 کی 14 صورتیں اٹھائیں اور اٹھا کے الٹپ مرتب کر دیں۔ الٹپ سے کیا مراد؟ یعنی کوئی ترتیب نہیں، کوئی نظم نہیں، کوئی چیز نہیں۔ جس طریقے سے ہم ایک مجموعہ کلام ترتیب دیتے ہیں تو اس طریقے سے 114 صورتیں نازل ہو چکی تھیں، ان کو ترتیب دے دیا۔ اس میں ظاہر ہے کہ پھر ایک علمی اور فکری سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہی کرنا تھا، یعنی صورتوں کو الٹپی ترتیب دینا تھا، تو پھر نزولی ترتیب بہت بہتر تھی۔ یعنی قرآن مجید جس ترتیب سے نازل ہوا وہ بالکل واضح ہے کہ اس سے مختلف ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ آپ یہ کہیں کہ فاتحہ کے بعد جو ایک بڑی سورہ ہے سورہ بقرہ، یہ پہلے نازل ہوئی ہوگی۔ کیسے نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اس کا مضمون بتا رہا ہے۔ یعنی صورتیں کوئی خاموش چیز تو نہیں ہے نا، یہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چیز ہے جو اٹھا کے کہیں رکھنی ہے۔ ان صورتوں میں کچھ مباحث ہیں، کچھ تعلیمات ہیں، کچھ گفتگو ہے، مخاطبین ہیں، ان کے حالات ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں زیر بحث آتی ہیں۔ ایک زندہ کلام ہے، تو اس کلام میں جب آپ اندر اترتے ہیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ سورہ بقرہ یہ تو مدینے کی نازل شدہ صورت ہے، کوئی وجہ ہی نہیں ہو سکتی کہ یہ مکے میں نازل ہوئی ہو۔ تو اگر قرآن مجید کے ترتیب دینے والے کے پیش نظر یہ تھا کہ بس ان صورتوں کو اٹھانا ہے اور ایک ترتیب سے رکھ دینا ہے، تو ایک ترتیب پھر سب سے بہتر نزولی ترتیب بھی ہو سکتی تھی، یعنی جس طرح سے صورتیں نازل ہوئی ہیں اسی طریقے سے رکھ دی جاتی۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ جب ایسا نہیں ہے تو یہ چیز ہر طالب علم کو متوجہ کرتی ہے کہ پھر وہ یہ جاننے کی سعی کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کسی نظم کا یہاں بھی خیال رکھا ہے۔ یعنی ایک تو وہ نظم ہے کہ جو کلام کا نظم کہلاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اپنی کتاب کے مقدمہ اصول و مبادی میں سورہ کے نظم سے متعلق نظم کلام کی سرخی قائم کی ہے، جی، یعنی اسے اس عنوان کے تحت بیان کیا ہے۔ ایک کلام جب صادر ہوتا ہے، آپ جب گفتگو شروع کرتے ہیں، میں آج کی گفتگو شروع کر رہا ہوں، میں ایک تقریر کر رہا ہوں، میں ایک تحریر لکھ رہا ہوں، اس وقت میں نے جو ہدف اپنے سامنے رکھا ہے
اس تک پہنچنے کے لیے میں کلام کو کس نظم کے ساتھ لوگوں کے سامنے لاتا ہوں، تحریر میں کس طرح لاتا ہوں، تقریر میں کس طرح لاتا ہوں، تو یہ کلام کا نظم ہوتا ہے۔ یہ تو سورہ میں دیکھنے کی چیز ہے، اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، لیکن اب صورتیں آپ کے پاس موجود ہیں اور ان کو ایک کتاب کی صورت میں رکھنا ہے، تو کیا یہاں پر بھی کوئی چیز ملحوظ ہے یا ملحوظ نہیں ہے؟ اس پر سب لوگ بات کرتے رہے ہیں، بہت سے لوگوں نے اس سے پہلے بھی بعض نظریات قائم کیے ہیں، لیکن قرآن مجید میں یہ صورتیں مختلف ابواب میں یا ان کے گروپ بنا کر ترتیب دی گئی ہیں، اور خود ان کے اندر ایک بڑی ہی غیر معمولی معنوی ترتیب ملحوظ ہے۔ یہ راز سب سے پہلے ہمارے سامنے امام فراہی نے کھولا۔ اچھا، انہوں نے پہل توجہ دلائی کہ صورتیں ایسے نہیں ہیں، الٹپ نہیں ہیں، بلکہ اس طرح سے ترتیب دی گئی ہیں کہ ان میں خود ایک معنویت پیدا ہو گئی ہے۔ اچھا، اور وہ معنویت اپنی جگہ پر بڑی غیر معمولی ہے، وہ قرآن مجید کے نظم کا ایک اور راز کھولتی ہے، اس کا ایک اور اعجاز نمایاں کرتی ہے، اور جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مراحل ہیں ان کو ان میں ملحوظ رکھا گیا ہے۔ تو یہ بات سامنے آ گئی۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی آدمی پہل کسی حقیقت سے واقف ہوتا ہے یا کسی چیز کا انکشاف ہوتا ہے تو اس وقت وہ بہت پریسائز نہیں ہوتی، تو ان کے ہاں جو اس کی گروپ ہیں یا یہ ابواب ہیں یہ اس طرح سے متعین نہیں ہیں۔ بڑی حد تک انہوں نے واضح بات کی ہے لیکن اس طرح سے متعین نہیں ہے۔ پھر اس پر کام جاری رہا یہاں تک کہ میرے جلیل القدر استاذ امام امین احسن اصلاحی نے جب تدبر قرآن لکھی تو بالکل متعین طور پر انہوں نے بتا دیا کہ یہ اصل میں 7 ابواب ہیں، 7 ابواب یا 7 گروپ، جو نام بھی آپ ان کو دے لیں۔ اور ان میں جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے ابتدا میں ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورت منتخب کر لی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نازل کردہ کلام کو جو صورتوں کی صورت میں ہے اور جس میں 114 صورتیں نازل ہو گئی ہیں ان کو ترتیب دے رہے ہیں۔ یہ ترتیب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اس کے بارے میں خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ انا علینا جمعہ، یعنی اس قرآن مجید کی یہ ترتیب ہم دیں گے، ہم خود اس کو اس ترتیب سے منظم کتاب کی صورت میں لوگوں کو پیش کریں گے۔ یہ بات خود قرآن مجید نے بتا دی ہے۔ چنانچہ اسی کے پیش نظر جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ یہ ہے کہ ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورت سے بات شروع کر دی گئی ہے اور پھر ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورت پر اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک، اب یہ طریقہ کیوں اختیار کیا گیا ہے؟ یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یا آپ پیغمبر کی حیثیت سے جن لوگوں کی طرف منسوب ہوئے، مبعوث تو آپ ساری دنیا کے لیے ہوئے، لیکن جن لوگوں میں آپ کی بعثت ہوئی ان لوگوں میں آپ کی دعوت کن مراحل سے گزری؟ یعنی قریش مکہ میں، اس کے بعد اہل کتاب میں یہ دعوت یا یہ انذار جو پیغمبر کا انذار کہلاتا ہے یہ کن مراحل سے گزرا؟ تو ان مراحل کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ظاہر ہے کہیں سے ابتدا ہوئی ہے، وہ ابتدا تو مکہ ہی میں ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی انذار کا مرحلہ ہے، کوئی انذار عام کا مرحلہ ہے، کوئی اتمام حجت کا مرحلہ ہے۔ ہر پیغمبر کی دعوت انہی مراحل سے گزرتی ہے۔ پھر ہجرت کا موقع آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد جب مدینہ میں آ جاتے ہیں تو وہاں پر ایک ریاست بھی وجود پذیر ہو جاتی ہے، مسلمانوں کی جماعت کا تزکیہ و تطہیر بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور خود قریش کے خلاف اقدام کی تیاری بھی شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، تو یہ جتنے مراحل ہیں یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبر کی حیثیت سے سیرت میں یا آپ کی زندگی میں پیش آئے ہیں۔ ان مراحل ہی کو بنیاد بنا کر قرآن نازل ہوتا رہا ہے۔ ٹھیک، یعنی قرآن مجید کے نزول میں بھی تو یہی چیز رہی کہ اللہ کا ایک پیغمبر ہے جو دعوت کے میدان میں کھڑا ہے، وہ لوگوں کو انذار کر رہا ہے، جس طرح کہ قرآن نے خود بتایا ہے کہ ہمارے پیغمبر مبشرین و منذرین ہوتے ہیں۔ اس انذار میں جو مرحلہ موجود ہے اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر اپنا کلام جاری کرتا ہے اور پھر وہ کلام پڑھ کر سنایا جاتا ہے، اسی سے اتمام حجت ہوتا ہے، اسی میں بشارت دی جاتی ہے، اسی سے انذار ہوتا ہے، اسی میں برات کے مختلف مضامین آتے ہیں، اسی کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ انہیں اپنے باطن کا تزکیہ کیسے کرنا ہے، اپنی جماعت کا تزکیہ کیسے کرنا ہے۔ تو یہ جتنے مراحل ہیں یہ ظاہر ہے کہ چونکہ قرآن مجید ہی ان میں اس ترتیب کے مطابق جیسے کہ مراحل پیش آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے، تو سب سے بہتر یہی صورت ہو سکتی تھی کہ پھر اس کو اسی ترتیب سے سامنے لے آیا جائے۔ تو اس ترتیب سے سامنے لانے کے لیے اس کو 7 ابواب یا 7 گروپوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ٹھیک، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس میں بھی پھر موضوع بات یہی تھی کہ بات مکے سے شروع ہو،
اور بات مدینے میں پایا، تکمیل تک پہنچے. تو ہر باب میں یہی طریقہ اختیار کیا گیا. یہ جو 7 ابواب ہیں قرآن مجید کے، یہ جب سامنے آ گئے اور استاذ امام امین حسن اصلاحی نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں ان کا تعارف کرا دیا، ان کے لحاظ سے سب چیزیں متعین کر دیں، واضح کر دیں، تو پھر اس کے بعد ایک اور چیز بھی ایسے واضح ہو کر سامنے آئی کہ وہ خود قرآن مجید کا ایک بڑا ہی حیرت انگیز باب ہے. قرآن میں ایک جگہ پر یہ فرمایا گیا تھا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبًّا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یعنی ہم نے آپ کو سبم من المثانی یا سب مثانی عطا فرمائے ہیں اور قرآن عظیم عطا فرمایا ہے. تو یہ سوال مفسرین کے سامنے رہا کہ سب مثانی سے کیا مراد ہے. عام طور پر یہ خیال کر لیا گیا کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے، اور اس کی وجہ بھی کیا ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک روایت ہے جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ سب مثانی ہے، یہ قرآن عظیم ہے. یعنی یہ پوری بات یہ ہے جو حدیث میں بیان کی گئی ہے. اس میں دوسرے پہلو پر تو زیادہ لوگوں نے غور نہیں کیا، لیکن ایک آسان سی چیز یہ نظر آئی کہ جب سورہ فاتحہ کو کہا گیا ہے سب مثانی، تو اس کا کیا پہلو مقصود ہے، کیوں کہا گیا اس بات کو؟ سورہ فاتحہ کی اہمیت اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. قرآن مجید کی ابتدا اس سے ہوتی ہے. قرآن مجید کا ایک طرح سے وہ دیباچہ ہے. جو پہلا باب ہے قرآن مجید کا، اس کی بھی پہلی سورہ وہی ہے. اسی میں وہ دعا ہے کہ جو ہماری زبان پر آتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جواب دعا کے طور پر اللہ تعالیٰ اپنا کلام انسانیت کو عطا فرماتے ہیں. تو اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں تھا کہ سورہ فاتحہ کی ایک بڑی اہمیت ہے. سورہ فاتحہ سب مثانی ہے، یہ خیال کر لیا گیا اس حدیث کی وجہ سے. اب یہ دیکھیے کہ وہ سب مثانی کیسے؟ اس میں ایک لفظ تھا مثانی. اس پر جب بہت غور کیا گیا تو کچھ واضح نہیں ہوا کہ کیا مطلب ہے اس کا. تو سورہ فاتحہ کو ہم بار بار دہراتے ہیں، یعنی ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے. تو بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ یہ چیز ہے، چونکہ مثانی میں ایک طرح سے دوہرا کرنے کا مفہوم موجود ہے، تو غالباً اسی لیے یہ کہا گیا ہے. اور پھر سب کیوں کہا گیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ سبا کا مطلب ہے کہ 7، یعنی 7 مثانی. تو اس کا یہ خیال کیا گیا کہ سورہ کی 7 آیتیں ہو سکتی ہیں. اب سورہ کی 7 آیتیں نہیں ہیں. سورہ کی آیتیں اگر آپ غور کریں تو وہ 6 ہیں. 2 ہی صورتیں ہو سکتی تھیں. ایک یہ کہ سورہ کی 7 آیتیں بنائی جائیں، دوسرے یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی آیت شمار کر لیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ یہاں آیت شمار کریں گے تو پھر ہر سورہ میں شمار کریں گے. ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ کوئی ایک قاعدہ مقرر کرتے ہیں تو وہ قاعدہ تو پھر کنسسٹنٹ ہونا چاہیے نا. جو چیز بھی آپ نے ایک جگہ پہ معقول سمجھی ہے، وہ معقولیت دوسری جگہوں پہ ختم تو نہیں ہو جائے گی. قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صورتوں میں فصل کے لیے لکھی گئی ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اللہ کی کتاب کا حصہ ہے. لیکن جس طریقے سے ہم ایک خط لکھتے ہیں یا تحریر لکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، تو اسی پس منظر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورہ پہ لکھی گئی ہے. پھر ہر آدمی یہ بھی جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی کتاب استثناء میں بیان ہوئی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ میرے نام سے میرا کلام پیش کرے گا. اور یہ بات بھی ہم نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس میں جو فعل مقدر ہے وہ در حقیقت یہ ہے کہ اے پیغمبر، اللہ رحمان و رحیم کے نام سے آپ اس کلام کو پڑھ کر سنائیں. تو ہر جگہ یہ اسی طرح ہے. جب ہر سورہ پر اسی پہلو سے ہے، فصل کے لیے ہے، سورہ کو سورہ سے الگ کرنے کے لیے ہے، اور خاص اس پیشین گوئی کے پس منظر میں قرآن کو گویا ایک اتھارٹی کے ساتھ اللہ رحمان و رحیم کی طرف سے پڑھ لینے کی ہدایت ہے، تو یہی سورہ فاتحہ کے شروع میں بھی ہونی چاہیے. تو یہ بات کچھ معقول محسوس نہیں ہوتی تھی. اچھا، پھر وہی میں نے عرض کیا کہ اب آیتیں کیسے کی جائیں. اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ شامل نہیں کرتے تو 6 آیتیں رہ جاتی ہیں. 6 آیتوں کو پھر بعض لوگوں نے علیہم پر آیت مان کر کوشش کی کہ 7 بنا دیں. لیکن قرآن مجید پورے کو آپ دیکھ جائیں تو اس میں اس طرح سے آیت ہوتی نہیں. قرآن مجید میں فواصل ہے، ایک خاص طرح کا آہنگ ہے. آیت بھی ایک خاص جگہ پہ بنتی ہے. وہ بنتی ہے جہاں پر تو ذوق مانتا ہے کہ یہاں آیت ہونی چاہیے، یہاں علیہم پہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آیت مانی جائے. تو یہ اس میں بھی اشکالات موجود تھے. تو جب یہ راز کھل گیا اور معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں صورتیں 7 ابواب کی صورت میں مرتب کی گئی ہیں، تو گویا یہ آیت بھی واضح ہو گئی. یعنی یہ معلوم ہو گیا کہ اس میں در حقیقت قرآن مجید کے انہی ابواب کو بیان کیا گیا ہے. ٹھیک. تو استاذ امام نے توجہ دلائی کہ مثانی اس میں مثنا کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے 2 کر کے ہونا. تو قرآن مجید میں صورتیں جوڑا جوڑا ہیں. ٹھیک.
یہ ایک دوسرا پہلو ہے، یہ بھی قرآن مجید پر تدبر کے نتیجے میں بالکل واضح ہو کے سامنے آ گیا۔ یعنی اگر آپ قرآن کو پڑھیں تو جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں نا کہ سورہ والضحیٰ ہے، اسی طرح سورہ علم نشرہ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ایک ہی آہنگ، ایک ہی انداز، ایک ہی طرح کی، تو یہ ایک پیر ہے، ایک جوڑا ہے، یہ توام ہے دونوں صورتیں۔ یہی صورتحال مثلا سورہ فلق، سورہ ناس میں آپ دیکھتے ہیں، تو بعض جگہوں پہ یہ بالکل نمایاں ہے، یعنی اس میں سورہ ہی ایسی ہے، اس کے فواصل ہی اس طرح کے ہیں، اس میں کلام کا آہنگ ہی ایسا ہے کہ ایک عام آدمی بھی محسوس کر لیتا ہے۔ یہی آپ اگر آگے جا کر دیکھیں تو آپ کو مضمون کے لحاظ سے بیشتر صورتوں میں نظر آئے گا۔ تو مثانی کا مطلب ہے وہ کلام وہ جو جوڑے جوڑے کر کے آتا ہے، جس میں پیئرس کی صورت میں چیزیں آئی ہیں۔ دوسری چیز یہ تھی کہ وہ سارے کے سارے پیئرس کی صورت میں یا جوڑوں کی صورت میں جو کچھ کلام نازل ہوا ہے اس کو جب ترتیب دیا گیا ہے تو 7 ابواب بن گئے ہیں۔ تو یہ بڑی ہی معنی خیز ترکیب بن گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، یعنی ہم نے آپ کو 7 جوڑے جوڑے دیے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ پھر آگے والقرآن العظیم کا کیا مطلب ہے؟ تو جو لوگ عربی زبان کے اداشناس ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں واو تفسیر کے لیے ہے۔ تو پوری بات گویا یہ تھی کہ ہم نے آپ کو یہ 7 جوڑے جوڑے دیے ہیں، یعنی قرآن عظیم دیا ہے۔ گویا قرآن عظیم یا اللہ تعالیٰ کی کتاب کی پوری تالیف کو اس سورہ میں واضح کر دیا گیا تھا تاکہ لوگوں کی اس جانب توجہ ہو، اور یہی بات حدیث میں بھی کہی گئی تھی۔ اس میں در حقیقت یہ بتایا گیا تھا کہ یہ سورہ فاتحہ، یہ 7 جو قرآن مجید کے ابواب ہیں اور جو پورا قرآن عظیم ہے، اس سب کے مضامین کا ایک لحاظ سے خلاصہ ہے۔ اچھا، تو وہاں پر بھی یہی بات کہی گئی تھی، وہاں صرف سب مثانی کے الفاظ نہیں تھے، وہاں دونوں باتیں کہی گئی تھیں کہ یہ سورہ فاتحہ ہی سب مثانی ہے اور سورہ فاتحہ ہی قرآن عظیم ہے۔ تو اس سے گویا اس آیت کا بھی صحیح محل، صحیح موقع، صحیح مفہوم واضح ہو گیا۔ اس کے واضح ہو جانے کے بعد اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑے مطالعے کا موضوع بن گیا کہ یہ جو 7 ابواب ہیں، اب ان میں مضامین کس ترتیب سے آئے ہیں، ان میں صورتیں کہاں سے شروع ہو کر کہاں ختم ہوتی ہیں، تو یہ مضمون کے لحاظ سے ہے۔ اس میں یہ عرض کر دوں کہ قرآن مجید کی ایک تقسیم تو وہ ہے کہ جو صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، ایک وہ تقسیمیں بھی ہیں جو لوگوں نے تلاوت کی سہولت کے لیے کر رکھی ہوئی ہیں۔ مثلا رکوع کی تقسیم، اس لیے کہ آپ کو ایک رکعت میں قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا ہوتا ہے، خاص طور پر جب قرآن مجید ختم کیا جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں تراویح میں قرآن مجید ختم کرنے کا رواج ہے، تو اس میں بھی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ قرآن مجید کے کچھ مقامات کو اس طرح تقسیم کر دیا جائے کہ آپ ہر رکعت میں پڑھ سکیں، 1 رکوع، 2 رکوع، 3 رکوع عام طور پر لوگ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے پھر تلاوت کرنے کے لیے آپ نے ہفتے میں قرآن ختم کرنا ہے، آپ نے مہینے میں قرآن ختم کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی لوگوں نے کچھ تقسیم کر رکھی ہے، لیکن یہ تقسیم معنوی نہیں ہے، یعنی یہ قرآن کے مطلب، مدعا اور مفہوم کے لحاظ سے یہ تقسیم نہیں کی گئی، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی حد تک الفاظ گن کے کر لی گئی ہے۔ اور تلاوت کی یہ ضرورت بھی ہوتی ہے، یعنی آپ نے اگر ہفتے میں قرآن ختم کرنا ہے تو ایک اندازہ ہو جائے، آپ نے روزانہ پڑھنا ہے تو اس میں بعض اوقات احزاب، بعض موقعوں کے اوپر یہ ربع ہے، یہ اتنا ہے، تو یہ بھی کچھ تقسیمیں موجود ہیں۔ قرآن مجید کی وہ تقسیم کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کی معنویت کے لحاظ سے کی ہے، اس کے مضمون کے لحاظ سے کی ہے، اس کے مدعا کو پیش نظر رکھ کر کی ہے، جو اس کا اصل حسن ہے، وہ تقسیم یہ ہے، اور اس میں 7 ابواب بن گئے ہیں۔ وہ 7 کے 7 ابواب ایک خاص ترتیب کے ساتھ اسی مضمون کو زیر بحث لاتے ہیں، یعنی اس میں بات ایک جگہ سے شروع ہوگی، جیسے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں شروع ہوئی، پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھے گی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ انذار کے مرحلے سے شروع ہو سکتا ہے کہ انذار عام کے مرحلے سے شروع ہو سکتا ہے کہ وہ اتمام حجت کے مرحلے سے شروع ہو، پھر آگے پھر ہجرت و برات کا مرحلہ آئے گا، یا تزکیہ و تطہیر کے مراحل آ جائیں گے، یا تیاری کا مرحلہ آئے گا، یا آخری اقدام کا مرحلہ آ جائے گا۔ تو اس لحاظ سے گویا مضمون کو پیش نظر رکھ کر یہ 7 ابواب بنا دیے گئے ہیں۔ یہ ایک مختصر تعارف ہے جو میں نے آپ کو اس کا کرایا۔ ہم سب بہت ہی تفصیل سے آپ نے بتایا کہ جو 7 مثانی کی ایک اصطلاح ہے، اس کا پس منظر آپ کے ذہن یا آپ کے مکتب فرائی کے علماء کے ذہن میں کیسے اٹھا، اور پھر قرآن نے کیسے اس کی تائید کی۔ ایک آپ نے ذکر کیا حدیث کا جس سے بالعموم یہ خیال کیا جاتا ہے کہ 7 مثانی سے مراد سورہ فاتحہ۔ میرے پاس اس کا متن موجود ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ متن پڑھ کے آپ اس کو واضح کر دیں کہ زبان کے اعتبار سے کیسے سورہ فاتحہ مراد نہیں لی جا سکتی۔ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین
ہی سب المسانی الذی اوتیت والقرآن العظیم. تو یہ بظاہر جو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے عام طور پہ حدیث کی کتابوں میں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین یہ سبع مسانی ہے جو مجھے دیا گیا ہے اور قرآن عظیم دیا گیا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہم سبع مسانی سے سورہ فاتحہ مراد نہیں لے سکتے اس روایت کی روح سے بھی؟ اس میں جو بات کہی گئی وہ یہ کہی گئی ہے کہ یہ الحمد ہے جو سبع مسانی ہے جو مجھے دیا گیا ہے اور یہی قرآن عظیم ہے. ٹھیک، یعنی سورہ فاتحہ ہی کو کہا گیا ہے. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کہ سورہ اخلاص کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ ثلث القرآن ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی 1/3 قرآن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ اخلاص پہ قرآن مجید کے جو 3 بڑے مضامین ہیں، توحید کا مضمون، رسالت کا مضمون، معاد کا مضمون، اس میں سے ایک مضمون وہ 1 ثلث ہو جائے گا نا، جی وہ پورا کا پورا بیان ہوا. بہت خوبصورت مثال. تو ایسے ہی سورہ فاتحہ کو بھی گویا پورا قرآن قرار دیا گیا ہے کہ اس میں قرآن مجید کی دعوت کیا ہے، قرآن مجید کا نزول کیوں ہوا ہے، قرآن مجید کن پہلوؤں کو واضح کرتا ہے، قرآن مجید کس توحید کی دعوت دیتا ہے، اس میں بندے کو کس مقام پر کھڑا ہونا چاہیے، وہ کیا صراط مستقیم ہے جس کی طلب پیدا ہونی چاہیے، وہ پوری بات بیان ہو گئی ہے. تو اس چیز کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا. اس میں واو تفسیر کی ہے، یعنی یہ سورہ فاتحہ ہی اصل میں سبع مسانی ہے اور یہی اصل میں قرآن عظیم ہے. تو پورا قرآن بھی یہی ہے، سبع مسانی بھی یہی ہے. سبع مسانی کو جس طرح ہم نے اب سمجھ لیا تو اس سے یہ واضح ہوا کہ وہ پورے قرآن کی اجزاء کے لحاظ سے تعبیر ہے. آپ کہیں قرآن عظیم تو مطلب ہے وہ کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی. آپ کہیں سبع مسانی تو اس کا مطلب ہے قرآن عظیم یا قرآن مجید اپنے 7 ابواب کے ساتھ جس میں صورتیں جوڑا جوڑا ہے. تو یہ پوری بات ہوئی. تو یہ مطلب ہے اس روایت کا. اگر آپ قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں گے تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی. ٹھیک، ہم سب آگے بڑھتے ہیں. بہت ہی تفصیل سے ایک نیا پہلو سامنے آتا ہے. ایک چھوٹا سا نازک سوال یہاں پر شاید سننے والوں کے ذہن میں بھی آ رہا ہو. آپ نے فرمایا تھا کہ یہ بات پہلی دفعہ مولانا حمید الدین فراہی نے ڈسکور کی، یہ بتایا یا انہوں نے غور کیا کہ یہ الٹپ صورتیں رکھنی دی گئی ہیں بلکہ ان کے اندر ایک بہت ہی مانوی ترتیب ہے. سوال ذہن میں آتا ہے کہ قرآن مجید پر غور و فکر کی روایت بہت لمبی ہے، 14 سال سے چل رہی ہے. اگر ایک اتنا اہم پہلو سامنے نہیں آیا تو پھر تو قرآن مجید سے استفادے کی جو رائیں ہیں وہ اس کا مطلب صدیوں تک کے مفقود رہیں. یہ حسن ہے، جمال ہے. ایک کتاب کی ترتیب میں کیا چیز ملحوظ رکھی گئی ہے وہ ہے. قرآن مجید کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر آپ اس کو بہت سادگی سے پڑھیں عام آدمی کی حیثیت سے تو تذکیر نصیحت کے معاملے میں آپ کو کوئی وہم پیش نہیں آئے گا. وہ اپنی پوری دعوت بیان کر دے گا، اس کے مبادی بیان کر دے گا، اس کے اصول بیان کر دے گا. جن چیزوں کا وہ تقاضا کر رہا ہے وہ آپ پر بالکل واضح ہو جائیں گی. اس کا ایک دوسرا پہلو وہ ہے کہ جس میں آپ قرآن مجید کے اندر اترتے ہیں، اس کے احکام کو سمجھتے ہیں، ان کے علل کو سمجھتے ہیں، ان کے مقاصد کو سمجھتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ہر آدمی کا معاملہ نہیں ہوتا. بہت جلیل القدر علماء اس پر کام کرتے رہتے ہیں. اسی طرح سے قرآن مجید کے یہ پہلو بھی ہمیشہ زیر غور رہے ہیں. بہت سی کتابیں نظم قرآن پر لوگوں نے لکھی ہیں. ظاہر ہے کہ اس چیز کی اہمیت کو سمجھ کر لکھا ہے. اسی طرح سے قرآن میں صورتیں کس ترتیب سے رکھی گئی ہیں تو عام طور پر یہ خیال کر لیا گیا کہ پہلے کچھ بڑی صورتیں ہیں، اس کے بعد کچھ درمیانی صورتیں ہیں اور آخر میں چھوٹی صورتیں ہیں. تو اس طرح لوگ مطمئن سے ہو گئے کہ یہ بھی ٹھیک ہے. ممکن ہے کہ صورتوں کو ان کے حجم کے لحاظ سے ترتیب دے دیا گیا ہو. امام فراہی نے در حقیقت ان کی معنویت کو نمایاں کیا ہے. اور اس طرح کی چیزیں اس کتاب کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ ممکن ہے کہ اور سامنے آتی رہیں. یہ کتاب قیامت تک کے لیے نازل کی گئی ہے. اس پر اس نوعیت کا کام ہوتا رہے گا اور ہوتا رہنا چاہیے. امام فراہی نے اگر کوئی چیز نمایاں کی ہے تو اس سے پہلے کچھ چیزیں امام راضی نے نمایاں کی ہوں گی، کچھ زمخشری نے نمایاں کی ہوں گی، کچھ کسی اور بڑے آدمی نے نمایاں کی ہوں گی. یہ جو علم کی ہم میراث میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ سارا کا سارا ایک دن میں سامنے نہیں آ جاتا. اس میں 12-13 صدیوں کا علم آپ کے پس منظر میں موجود ہوتا ہے. اور آج جب ہم بہت سی چیزوں کو بیان کرتے ہیں تو کیوں بیان کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اسلاف نے اس کی ایک نہایت زندہ اور شاندار روایت چھوڑی ہے. اگر وہ اس قرآن پر غور نہ کرتے رہتے اور یہ خیال کر لیتے کہ اچھا پہلی صدی میں تو کسی نے یہ بات نہیں کہی، پھر دوسری والے کہتے ہیں کہ دوسری میں تو کسی نے یہ بات نہیں کہی، تو پھر تو غور و فکر کا دروازہ بند ہو جاتا. تو یہ ایسے ہی ہوگا. بعد میں آنے والے اس کے نئے پہلوؤں کو نمایاں کرتے رہیں گے. آپ اس زمانے ہی میں اگر اس کام کو دیکھیں کہ جب امام فراہی نے یہ نشاندہی کی تو یہ محسوس ہو رہا تھا غالباً 9 کے قریب ابواب ہیں.
اچھا. پھر اس کے بعد جب استاد امام امین احسن اصلاحی نے اس کی مزید تنقیح کی تو یہ واضح ہوا کہ نہیں، یہ 7 ابواب ہیں. پھر اس آیت کی طرف بھی توجہ ہوئی، اس کے الفاظ کا راز بھی کھلا، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس فقیر نے کچھ کام کیا قرآن مجید کے اوپر، تو ان ابواب کی نوعیت کیا ہے، ان کی اندرونی تقسیم کیا ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں جس کو واضح کر دیا ہے. تو اسی طریقے سے دنیا کے ہر علم میں لوگ آتے رہتے ہیں اور نئے نئے پہلو نمایاں ہوتے رہتے ہیں. نہ خدا کی کائنات کوئی جامد چیز ہے، اس پر جب غور کیا جائے گا تو نئے نئے راز کھلیں گے، اور نہ خدا کی کتاب کوئی ایسی چیز ہے کہ ایک اسپاٹ چیز ہے، میں نے سمجھ لیا آپ نے سمجھ لیا. ہمیں بھی کسی زوم میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. کچھ خدمت ہم کریں گے، کچھ آنے والے کریں گے. یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا. ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں ہم سب اس سلسلے کو. یہ جو پورا تصور ہے سبب مثانی کا، اس کو جب مرتب کیا گیا ہے تو اس کی سائنس کیا بنی ہے؟ یعنی کیسے وہ ابواب کن کن موضوعات میں تقسیم ہوتے ہیں، یہ مانوی ترتیب ان کو کہاں لے کے جاتی ہے، بات کلائمیکس پہ پہنچتی ہے، اس کی منتہا کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں ذرا اس کو تفصیل سے آپ بتائیے کہ ان ابواب کے جو 7 ابواب ہیں قرآن مجید کے 7 گروپس، ان کے موضوعات کیا ہیں، اور یہ موضوع پھر ایک باب دوسرے سے کیا موضوع کو آگے لے کر چلتا ہے یا منفرد موضوع ہوتا ہے، اس پہ کیا تقسیم ہے؟ قرآن مجید کی جو تفسیر میں نے لکھی ہے البیان کے نام سے، اور وہ 5 مجلدات میں ہے، اس میں پہلی جلد میں اس کا ایک مقدمہ لکھا گیا ہے. جی، اس میں یہ پوری تفصیل موجود ہے. میں وہیں سے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ کس طرح سے ترتیب دیے گئے ہیں، ان میں صورتیں کس طریقے سے آئی ہیں، ان میں مضامین و مباحث کیا ہیں، اور یہ قرآن مجید میں پھر کس طرح رکھے گئے ہیں. یہ ساری بات آپ وہاں پڑھ بھی سکتے ہیں، اور اس کا کچھ تعارف میں آپ کو کرا بھی دیتا ہوں. دیکھیے، میں نے لکھا ہے کہ اس ترتیب کی نوعیت بالاجمال یہ ہے کہ قرآن کی تمام صورتیں آپس میں توام بنا کر اور 7 ابواب کی صورت میں جمع کی گئی ہیں. یعنی 114 صورتیں نازل ہو گئیں. اللہ تعالیٰ نے اب ان کو ایک کتاب کی صورت میں مرتب کرنا ہے. تو ترتیب کیسے کی گئی؟ ایک تو یہ لحاظ رکھا گیا کہ صورتیں توام ہیں، یعنی قرآن مجید کی زیادہ تر صورتیں پیئرز کی صورت میں ہیں. اسی کو مثانی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ قرآن مجید جوڑے جوڑے کر کے نازل کیا گیا ہے. یعنی اگر سورہ والضحیٰ ہے تو 7 علم نشرہ ہے، اگر سورہ فلک ہے تو 7 سورہ ناس ہے، اگر سورہ بقرہ ہے تو 7 سورہ آل عمران ہے، اگر سورہ نساء ہے تو 7 سورہ مائدہ ہے، اگر سورہ انعام ہے تو اس کے ساتھ سورہ اعراف ہے، اگر انفال ہے تو اس کے ساتھ توبہ ہے. اگر آپ مضمون کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ سب پیئرز ہیں. میں نے چند مثالیں آپ کو دیں. تو توام بنا کر، یعنی پیئرز کی صورت میں جوڑے بنا کر یہ صورتیں اللہ تعالیٰ نے ترتیب دی ہیں، اور پھر ان سب جوڑوں کو 7 ابواب کی صورت میں مرتب کر دیا ہے. یعنی ہر سورہ مضمون کے لحاظ سے اپنا ایک جوڑا اور مثنیٰ رکھتی ہے. جس طریقے سے مرد و عورت ہے، زمین و آسمان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، میں نے ہر چیز کو زوجین میں بنایا ہے. تو اپنی کتاب میں جب صورتیں نازل کی ہیں تو وہ بھی زوجین کی صورت میں نازل کی ہیں، پیئرز کی صورت میں نازل کی ہیں. اور دونوں میں اسی طرح کی مناسبت ہے جس طرح کی مناسبت زوجین میں ہوتی ہے. زوجین میں کیا مناسبت ہوتی ہے؟ یعنی ایک میں ایک پہلو ہوگا، دوسرے میں دوسرا پہلو ہوگا. ایک کے اندر ایک چیز کو اجمال میں بیان کیا جائے گا، دوسری میں اس کی تفصیل کر دی جائے گی. ایک میں تمہید اٹھائی جائے گی، دوسرے میں تکمیل کر دی جائے گی. تو اس طرح گویا دونوں مل کر مضامین کی تکمیل کرتی ہیں. اس سے مستثنا چند صورتیں ہیں، یعنی یہی اصول ہے جوڑے جوڑے بنانے کا. چند صورتیں ان سے مستثنا ہیں، جن میں سے فاتحہ پورے قرآن کے لیے بمنزلہ دیباچہ اور باقی تتمہ و تکملہ یا خاتمہ باب کے طور پر آئی. یعنی کیا کیا گیا ہے؟ قرآن مجید نے جب 7 ابواب کی صورت میں ترتیب دیا ہے تو اس میں مثلا فاتحہ ایک چھوٹی سورہ ہے، آگے اس کے بقرہ ایک بڑی سورہ آ جاتی ہے. تو یہ گویا دیباچہ ہے، یہاں سے تمہید اٹھائی گئی ہے. یہ دعا ہے جس کے جواب میں اب پورا قرآن ہمیں دیا جائے گا. اسی طرح ایک باب میں ایک مضمون شروع ہوا ہے، اور پھر وہ بالکل جب خاتمے میں پہنچ گیا ہے تو اس کا تتمہ، اس کا تکملہ، اس کا خاتمہ جیسے ہم لکھتے ہیں اس طرح سے ایک سورہ آ گئی ہے. تو وہاں پر منفرد صورتیں بھی ہیں، لیکن وہ چند ہیں. پھر 7 مجموعوں کی صورت میں جنہیں ہم نے ابواب سے تعبیر کیا ہے. استاد امام ان کو گروپ کہتے ہیں، میں نے اپنی تفسیر میں نے ابواب سے تعبیر کیا ہے. پھر 7 مجموعوں کی صورت میں جنہیں ہم نے ابواب سے تعبیر کیا ہے، یہ صورتیں قرآن میں مرتب کر دی گئی ہیں. قرآن سے متعلق یہ حقیقت سورہ میں اس طرح بیان ہوئی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبًّا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. یہ 87
آیت ہے 15ویں سورہ کی، ہم نے اے پیغمبر تم کو 7 مثانی یعنی قرآن عظیم عطا کر دیا ہے. ٹھیک. اب یہ قرآن مجید کے جو 7 باب ہیں ان میں سے ایک ایک کو دیکھیے کہ یہ کیسے ترتیب دیے گئے ہیں. پہلا باب فاتحہ سے شروع ہوتا اور مائدہ پر ختم ہوتا. اچھا. یہاں کیا ہوا؟ فاتحہ ایک مکی سورہ ہے اور آگے 4 سورتیں مدنیات ہیں. فاتحہ سے شروع ہوتا اور مائدہ پر ختم ہوتا ہے. اس میں فاتحہ مکی اور باقی 4 مدنی ہیں. دوسرا باب انعام اور آراف 2 مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے اور 2 مدنی صورتوں انفال اور توبہ پر ختم ہوتا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ایسے نہیں کیا گیا کہ بڑی صورتیں پہلے رکھ دی گئی ہیں ساری، نہیں، ہر جگہ یہی ترتیب ہے. بڑی بھی ہیں چھوٹی بھی ہیں، بڑی بھی ہیں چھوٹی بھی ہیں، لیکن اس میں طریقہ یہ اختیار کیا گیا ہے کہ مکیات سے شروع ہوگا، مدنیات پر ختم ہوگا، ایک یا ایک سے زیادہ. تیسرے باب میں یونس سے مومنون تک پہلے 14 صورتیں مکی ہیں اور آخر میں ایک سورہ نور ہے جو مدنی ہے. یہ گویا اب تتمہ یا تکملہ ہے، پورے کے پورے باب کا خاتمہ ہے. چوتھا باب فرقان سے شروع ہوتا ہے، احزاب پر ختم ہوتا ہے. اس میں پہلی 8 صورتیں مکی ہیں اور آخر میں ایک یعنی احزاب مدنی ہے. یہ بھی دلچسپ چیز ہے کہ یہ دونوں باب ساتھ ساتھ ہیں. ایک کے آخر میں ایک سورہ نور ہے، دوسرے کے آخر میں دوسری سورہ احزاب ہے. اب دیکھیں ایک لمبے عرصے تک آپ دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ صورتیں سب مکی آ رہی ہیں، آخر میں ایک مدنی آ گئی. پھر اس کے بعد مکیات شروع ہوئیں اور آخر میں ایک مدنی آ گئی. یعنی یہ دیکھیے یونس سے مومنون تک 14 صورتیں مکی ہیں، آخر میں ایک سورہ نور جو مدنی ہے. ایک باب پورا ہو گیا. چوتھا باب فرقان سے شروع ہوتا ہے، احزاب پر ختم ہوتا ہے. پہلی 8 صورتیں مکی، آخر میں ایک یعنی احزاب مدنی ہے. پانچواں باب سبا سے شروع ہوتا ہے، حجرات پر ختم ہوتا ہے. اس میں 13 صورتیں مکی اور آخر میں 3 مدنی ہیں. چھٹا باب کاف سے شروع ہو کر تحریم پر ختم ہوتا ہے. اس میں 7 مکی اور اس کے بعد 10 مدنی ہیں. اور 7واں باب اور آخری باب ملک سے شروع ہو کر ناس پر ختم ہوتا ہے. اس میں آخری 2 یعنی معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس مدنی اور باقی سب مکی. اب اس میں یہ تو ترتیب ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. مضمون کیا ہے، موضوع کیا ہے، اس کو بھی یہاں میں نے بیان کیا ہے. پہلے باب کا موضوع یہود و نصارہ پر اتمام حجت، ان کی جگہ ایک نئی امت کی تاسیس، اس کا تزکیہ و تطہیر اور اس کے ساتھ خدا کا آخری عہد و پیمان ہے. یعنی پہلے باب میں کیا کیا گیا ہے کہ یہود و نصارہ مخاطب ہیں، ان پر اللہ کی حجت پوری کی گئی ہے. پھر یہ بتایا گیا ہے کہ تم لوگ تو اب اس منصب سے معزول ہوئے، اب ایک نئی امت اٹھے گی. اگر آپ دیکھیں تو سورہ فاتحہ میں جو دعا کی گئی تھی اسی میں یہ اشارہ کر دیا گیا تھا کہ پروردگار ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش، یہ راہ ان لوگوں کی نہ ہو جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے. تو ظاہر ہے کہ 2 ہی پیچھے اقوام تھیں، یعنی گویا اللہ تعالیٰ کا دین جن کو دیا گیا اور وہ اس دین کا حق ادا نہیں کر سکے، تو ان کی جانب اشارہ تھا. تو آگے جو صورتیں ہیں وہ اسی مضمون کو لے کر چل رہی ہیں. تو ان میں یہود و نصارہ دونوں پر اتمام حجت ہوا، نئی امت کی تاسیس کر دی گئی کہ اب یہ امت مسلمہ ہے جو قیامت تک کے لیے اٹھائی جا رہی ہے. پھر یہ کہ اس کا تزکیہ ہونا ہے، اس کی تطہیر ہونی ہے، اس امت کو پاکیزہ بننے کے لیے کیا کرنا ہے. اور پھر سورہ مائدہ میں اس سے خدا کا آخری عہد و پیمان لے لیا گیا ہے. تو یہ پورا باب پایہ تکمیل کو پہنچ گیا. دوسرے باب میں مشرکین عرب پر اتمام حجت، یعنی دیکھیے یہاں کن پر تھا، یہود و نصارہ. دوسرے باب میں مشرکین عرب پر اتمام حجت، مسلمانوں کے تزکیہ و تطہیر اور خدا کی آخری دینونت کا بیان ہے. اس کو بھی سمجھ لیجئے. یعنی مشرکین عرب کون ہیں؟ وہ قریش مکہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم. ان پر حق واضح کرنے کی آخری صحیح کی گئی ہے. اسی کو اتمام حجت کہتے ہیں. حجت پوری کر دینا، بات کو آخری درجے میں واضح کر دینا. وہ لوگ جو کہ مسلمان ہو گئے ہیں اس دوران میں، مکے میں بھی ہوئے ہیں، ان کا تزکیہ و تطہیر، اس لیے کہ دین کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو پاکیزہ بنایا جائے. تو یہ مضامین آتے چلے جاتے ہیں اور پھر آخر میں جا کے یہ بتایا جاتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا تھا، پیغمبر زمین پر عدالت بن کر آتے ہیں. اس کو دینونت کہا جاتا ہے، یعنی دنیا میں جزا و سزا برپا ہو جاتی ہے تو پھر وہ ظہور ہو جاتا ہے. اب وہ دینونت سامنے آ جاتی ہے، عدالت کا فیصلہ سامنے آ جاتا ہے. یہ فیصلہ آپ نے دیکھا کہ اسی باب کی جو آخری سورہ ہے، سورہ توبہ، اس میں آتا ہے. اور بسم اللہ نہیں اور لکھی ہے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی کہ یہ گویا خدا کے عذاب کا ظہور ہو گیا ہے، خدا کے قہر کا ظہور ہو گیا ہے، خدا کے غضب کا ظہور ہو گیا ہے. تیسرے، چوتھے، پانچویں اور چھٹے باب کا موضوع ایک ہی ہے.
اچھا، اور وہ انذار و بشارت اور تزکیہ و تطہیر ہے. یعنی وہ تمام صورتیں اس میں ایک ترتیب سے آ گئی ہیں جن میں دو چیزیں پیش نظر ہیں. ایک یہ کہ لوگوں کو خبردار کیا جائے، اہل ایمان کو بشارت دی جائے، اور جو لوگ اب مسلمانوں کی جماعت کی صورت میں، جس کو آپ صحابہ کی جماعت کہیں گے، اس صورت میں منظم ہو رہے ہیں، ان کے باطن کا بھی تزکیہ کیا جائے، ان کے ظاہر کا بھی تزکیہ کیا جائے، ان کی انفرادی زندگی کا بھی تزکیہ کیا جائے، ان کی اجتماعی زندگی کا بھی تزکیہ کیا جائے. اس کو گویا موضوع بنایا ہے. اور ساتواں اور آخری باب کا موضوع قریش کے سرداروں کو انذار قیامت، ان پر اتمام حجت، اس کے نتیجے میں انہیں عذاب کی وعید، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سرزمین عرب میں غلبہ حق کی بشارت ہے. یعنی یہ باب اس لحاظ سے بڑا جامع ہے کہ اس میں سارے ہی پہلو زیر بحث آئے ہیں. یہ آخری باب ہے. یہی باب ہے کہ جس میں وہ 6 صورتیں ہیں کہ جو سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں. یہی باب ہے جس میں وہ سورہ مزمل پھر آتی ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو انذار عام کے مرحلے میں داخل ہونے کے لیے تیاری کرنے کی ہدایت کرتی ہے. یہی باب ہے جس پہ سورہ مدثر میں پھر وہ انذار عام کا حکم دے دیا جاتا ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر. تو اس طرح سے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی قوم کو آپ انذار کریں، آپ باہر نکلیں اور ان کو اس طرح انذار کریں جس طرح کہ نوح علیہ السلام نے آخری زمانے میں اپنی قوم کو انذار کیا تھا. اور اس کے بعد پھر اسی ترتیب کے ساتھ یہ مباحث آتے ہیں، یہاں تک کہ آخر میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اب ان شانئک ھو الابتر، اب تمہارے دشمنوں کو ختم ہو جانا ہے. اسی میں ابو لہب کا نام لے کر یہ بتایا جاتا ہے کہ ابو لہب اور اس کے اعوان و انصار اب ختم ہو جائیں گے. وہ آخری پیشین گوئی کر دی جاتی ہے اور یہ بتا دیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں جو لوگ آئے ہیں وہ کس انجام کو پہنچنے والے ہیں. تو اس طرح گویا یہ 7 ابواب ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کا انذار، اس کے مختلف مراحل پیش نظر رکھ کے ان کو ترتیب دے دیا گیا ہے. پھر اس ترتیب میں اب ظاہر ہے کہ ان 7 ابواب کو، یعنی پہلے کیا تھی جو نازل ہوئی سورہ، اس کے بعد کیا تھا صورتیں توام ہیں، جوڑے جوڑے ہیں، پھر اس کے بعد کیا تھا ان کو 7 ابواب میں تقسیم کر دیا گیا. اب ان 7 ابواب کو بھی تو رکھنا ہے نا قرآن مجید میں، تو اس میں بھی ایک بڑی خوبصورت ترتیب ملحوظ رکھی گئی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی حیات میں انذار کیا ہے یا اتمام حجت کیا ہے، وہ ایک طرف قریش مکہ پر اپنی قوم پر کیا ہے، دوسری جانب اہل کتاب پر کیا ہے. یعنی دونوں میں یہ فرق ہے کہ وہ تو دین ابراہیمی کا کچھ تھوڑا سا شعور رکھتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، ان کے ہاں ہزاروں سال سے کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا. ادھر اہل کتاب تھے، خواہ وہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں، ان کو کتابیں دی گئیں، ان کی طرف پیغمبر آئے، وہ ایک پوری تاریخ رکھتے تھے. تو دونوں کے معاملے کی نوعیت بہت الگ الگ تھی. تو کیا یہ گیا کہ ایک طرف سے ان پر اتمام حجت اور دوسری طرف سے قریش پر، دونوں کو سورہ توبہ میں آ کے گویا ایک ذروہ سنام، ایک چوٹی کی طرح، ایک احرام کی طرح، ایک پیرامڈ کی طرح آپ کے سامنے رکھا. یہاں سے مضمون اٹھ رہا تھا اور یہاں سے اور یہاں آ کے وہ اس طرح مل گیا ہے. تو قرآن مجید میں یہ وہ ترتیب کا حسن ہے جس کو ملحوظ رکھ کر صورتیں قرآن مجید میں ہمارے سامنے آتی ہیں. اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ قرآن مجید اپنے مضمون کے لحاظ سے نہایت عمدہ نظم اپنے اندر رکھتا ہے، بلکہ صورتوں کے نزول کے اعتبار سے بھی تمام صورتوں کی صورت میں زوجین کے اصول کو ملحوظ رکھتا ہے. اس کے بعد 7 ابواب میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور ابواب اس طریقے سے اس میں رکھے گئے ہیں، اور ان میں بھی مضمون ایک خاص طریقے سے ارتقاء کی طرف جاتا ہے. اور وہ ترتیب کیا ہوتی ہے؟ وہ ترتیب وہی ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ترتیب ہے. یعنی پہلے کیا ہوگا؟ انذار یا انذار عام، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اتمام حجت، ہجرت و برات، تزکیہ و تطہیر، اور آخر میں اللہ کے فیصلے کا اعلان. سبحان اللہ. صاحب بہت ہی آپ نے تفصیل سے یہ بات بیان کی. کچھ ضمنی سوالات اس پہلو سے میرے ذہن میں آتے ہیں، میں آپ سے رکھ کے پوچھتا ہوں. وقت ہمارے پاس کم ہے، 5-7 منٹ. ہم نے پچھلی دنوں گفتگو کی تھی نظم کلام پر. آپ نے ایک بہت ہی بنیادی نقطہ اٹھایا تھا کہ قرآن مجید متفرق اقوال زرعی کا مجموعہ نہیں، صورتوں کی صورت میں ہے. یہ جو صورت گروپ کی صورت میں سامنے آتی ہے تو اب تو اور لازم ہو جاتا ہے کہ ہم نظم کی رعایت سے قرآن کا مطالعہ کریں، اس لیے کہ نہ صرف یہ کہ سورہ کا ایک مضمون ہے بلکہ وہ جو گروپ ہے وہ بھی صورتوں کو ساتھ لے کر ایک خاص مضمون کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے. دیکھیے قرآن مجید سے آپ نے ہدایت لینی ہے. آپ ہدایت لینے کے لیے قرآن کو کھولیں گے تو وہ تذکیر کرے گا، انذار کرے گا. وہ کیا کرے گا؟
وہ آپ کو بتائے گا کہ پروردگار کون ہے، تمہیں ایک دن اس کے حضور میں پیش ہونا ہے، وہ تم سے کیا تقاضے کرتا ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کا سادہ مطالعہ۔ اس کے لیے آپ کو ان میں سے کچھ بھی معلوم نہ ہو تو قرآن کی ہدایت آپ تک پہنچ جائے گی، لیکن یہ سب کچھ اگر آپ کے علم میں ہے اور آپ قرآن کو اس طرح سے پڑھتے ہیں تو پھر ایک جہان مانی آپ کے سامنے ہوگا، قرآن کا اصل حسن آپ کے سامنے کھل کے آئے گا، وہ کس طرح سے اپنی حکمت کو واضح کرتا ہے، پیغمبر کی دعوت کو کس مقام پر رکھتا ہے، اس کے مراحل کو کیسے نمایاں کرتا ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس میں کس طرح نمایاں ہو کے سامنے آتی ہے، یہ سب چیزیں آپ اس سے سمجھیں گے۔ تو یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب قیامت تک ختم نہیں ہوں گے۔ ٹھیک، شیخ سے بھی بتائیے گا کہ جو آخری باب ہے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں اکثریت جو ہے وہ چھوٹی صورتوں کی، اور لگتا یہ ہے کہ زور بیان اپنے عروج پر ہے اور بالکل کنکلوسیو اور حتمی بات کہی جا رہی ہے، یہ آخری باب میں چھوٹی چھوٹی صورتیں کیوں رکھ دی گئی ہیں زیادہ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ آخری باب میں پوری کی پوری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مراحل کو نمایاں کیا گیا ہے، اور اس میں وہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ گویا آپ جب قرآن مجید کے آخر میں پہنچے ہیں تو آپ کے سامنے وہ محکمات آ جائیں جو ہر شخص کی زبان پر چڑھ جائیں۔ اس کے بالکل برخلاف قرآن نے بتایا ہے کہ جب ہم نے نزول کا فیصلہ کیا تو ترتیب اور رکھی تھی، وہاں یہ تھا کہ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، چھوٹی صورتیں پہلے نازل ہوئی تھیں اور اس کے بعد بڑی صورتیں سامنے آنا شروع ہوئی تھیں، لیکن جب اس کو ترتیب دیا گیا ہے تو وہ باب آخر میں رکھ دیا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اب یہ ایک امت بن گئی ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ یہود و نصارہ کو اپنے سامنے رکھے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی منتخب امتیں تھیں، ان کی طرف پیغمبر آئے تھے، ان کی تاسیس اس لیے ہوئی تھی کہ وہ اللہ کے پیغامبر بنے، یہ امت ان کی جگہ لے رہی ہے، تو سب سے پہلے وہ کیوں اس منصب پر فائز ہوئے اس کو جان لیا جائے، اور وہ کیوں اس سے معزول ہوئے اس کو جان لیا جائے۔ تو وہ صورتیں مقدم ہو گئیں، اور جو چھوٹی صورتوں والا باب تھا وہ بالکل آخر میں رکھ دیا گیا، وہ اب ہر شخص کی زبان پر ہوتا ہے، پڑھنے میں بھی اس کو بہت آسانی ہوتی ہے، اور مطالب اور افکار بھی قرآن مجید میں جو بیان ہوئے ہیں وہ سب کے سب گویا چند چھوٹے چھوٹے جملوں میں کتاب احکمت آیاتہ دریا بکوزہ ہو کے آپ کے ذہن میں آ جائے۔ ایک خلاصہ سا بن گیا۔ آخری سوال غام صاحب آج کی نشست کا، وہ سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں مختلف الخیال لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں، بعض لوگ تو مسلمان ہیں، بعض لوگ ہیں جو ان کے ذہن میں کوئی شک پیدا ہو چکا ہے، بعض غیر مسلم ہیں۔ ان ابواب کی جو ترتیب اور خاص موضوع ہے، اس کی رعایت سے آپ کو لگتا ہے کہ جب ہم لوگوں کو قرآن پیش کریں، مثلا وہ لوگ جو خدا کے وجود یا آخرت پر کوئی اشکال رکھتے ہیں ان کو قرآن دیں یا غیر مسلموں کو دیں، تو ان میں سے منتخب ابواب ان کو دے دیں یا پورا قرآن مجید ان کو دیں؟ کیونکہ ہوتا ہے کہ جب آپ پورا قرآن مجید دیتے ہیں تو آپ ابتدا میں اگر مخاطبین مسلمان ہیں تو وہ ان کے لیے irrelevant موضوع ہو جاتا ہے، تو کیا اس باب میں بھی ہمیں کوئی انتخاب کرنا چاہیے؟ یہ دونوں ضرورتیں بالکل الگ الگ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت کروڑوں اربوں کی تعداد میں غیر مسلم ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی کتاب ان تک پہنچا دیں۔ وہاں پر آپ نہیں جانتے کہ آپ کا مخاطب اس وقت کس ذہنی صورتحال میں ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، وہ کن چیزوں کو مانتا ہے کن چیزوں کو نہیں مانتا، اس کے ذہنی اشکالات کے ہیں، آپ نہیں جانتے۔ وہاں آپ نے صرف کتاب کو پہنچانا ہے، وہاں تو پورا ہی قرآن دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے گا تو وہ اپنے لیے خود انتخاب کر لے گا۔ پورا قرآن مجید اس سادہ تعارف کے ساتھ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہمیں اللہ کے آخری رسول نے یہ کتاب دی ہے، یہ ہمارے حوالے کی گئی ہے، ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، آپ کو جب کبھی موقع ملے اس کو دیکھ لیجئے گا، اور ظاہر ہے کہ آپ ترجمہ ہی دیں گے زیادہ تر لوگوں کو، تو اس سادہ تعارف کے ساتھ قرآن مجید پورا دینا چاہیے۔ اس کے بعد آپ اپنے معاشرے میں کام کر رہے ہیں، وہاں بہت سے لوگ ہیں جو اگرچہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں لیکن ان کے ذہن میں سوالات ہیں، اشکالات ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں تردد ہے، ان کے بارے میں اگر آپ کا ایک باہمی رابطہ ہوتا ہے ان کے ساتھ تو آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس چیز کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کے معاملے میں، بڑوں کے معاملے میں، اپنے معاشرے کے لوگوں کے معاملے میں، جو مختلف فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کے معاملے میں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ قرآن مجید کو الگ ابواب کی صورت میں بھی، یعنی اگر وہ پاروں کی صورت میں الگ الگ چھپ سکتا ہے جن کے اندر کوئی معنویت نہیں ہے، اس کا لحاظ ہی نہیں رکھا گیا، تو ابواب کی صورت میں بھی الگ آپ چھاپ سکتے ہیں، اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ کچھ ابواب ایسے ہیں کہ جو آپ مثلاً
ابتدا میں قرآن سے متعارف ہونے والوں کو دے سکتے ہیں، کچھ ابواب ایسے ہیں کہ جن کے ذہنوں میں اشکالات ہیں ان کو سامنے رکھ کے دے سکتے ہیں، کچھ ابواب ایسے ہیں کہ جن کا تعلق اس امت کی تاسیس اور اس کے معاملات سے ہے، ان لوگوں کو دے سکتے ہیں، تو یہاں یہ ضرورت بھی پوری کی جا سکتی ہے۔ تو اس کا تعلق در حقیقت اس سے ہے کہ آپ کہاں کام کر رہے ہیں۔ آپ عمومی دعوت کے مرحلے میں ہیں تو پورا قرآن لوگوں کو دیجیے، آپ خاص طور پر کچھ مقامات سنا رہے ہیں یا کچھ پڑھا رہے ہیں تو وہاں پر نوعیت انتخاب کی ہوگی، وہ انتخاب کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے۔ اور اس سے آگے اگر آپ کو قرآن کی تعلیم دینی ہے تو ظاہر ہے کہ تعلیم جن لوگوں کو دی جائے گی ان کی ذہنی سطح کے لحاظ سے آپ مزید انتخابات بھی کر سکتے ہیں۔ صاحب بہت شکریہ، ہمارے پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید پر غور و فکر کے حوالے سے ہم نے بے شمار پروگرامز کیے، اور غامدی صاحب کی کتاب میزان میں مبادی تدبر قرآن کے زیر عنوان جو ضابطے، جو قاعدے، جو چیزیں بیان ہوئی ہیں، ایک ایک کر کے تفصیل سے ان کو جانا، اور بلا مبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مکتب فراہی نے قرآن مجید پر غور و فکر کے لیے جو ہمارے علماء اور بزرگوں نے زندگیاں وقف کی، اس کا نتیجہ کس خوبصورتی سے قرآن مجید کے مضمون، اس کے اعجاز کو نمایاں کرتا ہے، اور کیسے دنیا کو قرآن مجید کے قریب کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ میزبان محمد حسن الیاس کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔